صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایپیسوڈ میں فروع دین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور نماز کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم روزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ روزہ فروع دین کا کیا ہے، جز ہے. اور خود خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اے ایمان والوں، تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، تم پر روزے کو لکھ دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر قرار دیا گیا تھا، تم سے پہلے والوں پر لکھا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور حقیقی معنوں میں روزہ کیا ہے؟ چونکہ اول یہ کہ روزہ فروع دین کا جز ہے، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیوں قرار دیا؟ تاکہ اس روزے کے سبب سے، اس روزے کے ذریعے سے، اس روزے کی وجہ سے ایک بندہ غریب کی بھوک کا احساس کر سکے اور اسے فیل ہو کہ واقعاً غربت یا غریبی یا وہ بندہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا، یا جو غریب ہے اور جب وہ بھوک کی شدت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کا کیا احساس ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو واجب اس لیے بھی قرار دیا ہے کیونکہ قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا جا سکے کہ بندہ چند لحظے کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کا دن جو دنیا کے دنوں سے الگ ہوگا، جس کی ساعتیں 1000 گنا ہوں گی، جس کا لمحہ بہت وسیع و عریض ہوگا، جس کے اوقات کی، جس کے وقت کا اختتام نہیں ہوگا، جو وقت، جو لمحات، جو اوقات دنیا کے اوقات سے بہت زیادہ ہوں گے. یا یہ کہ ہم دنیا میں جب ماہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صبح ہم نے نماز فجر سے جو روزے کی نیت کی ہے، نماز فجر کے ذریعے سے ہمارے روزے کا آغاز ہوگا. اور اختتام کب ہوتا ہے ہمارے روزے کا؟ نماز مغرب تک. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے. یہی کہ ہمارے روزے کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے. اور یہ ساعتیں گزر جاتی ہیں، لیکن قیامت کی جو ساعتیں ہوں گی وہ اتنی وسیع و عریض ہوں گی کہ دنیا کی ساعتوں سے 1000 گنا زیادہ ہوں گی. اور بندہ قیامت کے دن بھوک اور پیاس کی شدت کو کیا کرے گا؟ محسوس کر رہا ہوگا. اور اسی حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت میں ایک ایسا درخت ہے، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس میں سے لباس نکلتے ہیں، جس میں سے کپڑے نکلتے ہیں، اور اس درخت میں سے سفید رنگ کے گھوڑے ماں زین اللگام کے اس درخت سے باہر نکلیں گے، جو نہایت خوبصورت ہوں گے اور ہر لحاظ سے کیا ہوں گے؟ پاک و طاہر ہوں گے. اور جب گھوڑے درخت سے باہر نکلیں گے تو جو خدا کے دوستان ہوں گے، جسے خدا پسند کرتا ہوگا، جسے خدا محبوب رکھتا ہوگا، وہ بندے کیا کریں گے؟ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے، اس گھوڑے پر بیٹھیں گے، اور جب ان گھوڑوں پر وہ سواری کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جنت میں سیر و تفریح کریں گے.
اور ہر جگہ سے وہ کیا کریں گے، گھوڑا چلے گا نہیں بلکہ گھوڑا ہوا میں پرواز کرے گا، اور جب گھوڑا پرواز کرے گا تو اللہ جسے محبوب رکھے گا، اللہ جسے پسند کرے گا، اللہ جسے اپنا دوست قرار دے گا، یا وہ بندہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے تمام اعمال انجام دیتا ہوگا، جو خدا کے لیے روزے رکھتا ہوگا، جو خدا کے لیے گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہوگا، جو خدا کی خاطر پیاس کو محسوس کرتا ہوگا اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہوگا، خدا کی محبت کے خاطر جو ہر لحاظ سے آمادہ رہتا ہوگا، خدا ان لوگوں کے لیے وہ گھوڑا تیار کرے گا، اور یہ خدا کے دوستان جب اس گھوڑے پر سوار ہوں گے تو عالم یہ ہوگا کہ جب وہ اس گھوڑے پر سوار ہوں گے، جو سب سے کم درجے کے لوگ ہوں گے، جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ گھوڑے ایسے ہیں جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں، اور جب یہ ان دوستان خدا کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے، پرواز کرتے ہوئے دیکھیں گے کم درجے کے لوگ، تو یہ سوال کریں گے، جب دیکھیں گے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، آخر انہوں نے کون سی نیکیاں کی تھیں، انہوں نے ایسے کون سے اعمال انجام دیے تھے۔ وہ لوگ سوال کریں گے جنہوں نے اعمال خیر زیادہ انجام نہیں دیے، جن کا رتبہ کم ہے، جن کی ویلیو کم ہے، جن کی عظمت کم ہے، جن کی وقعت کم ہے۔ یہ سوال خدا کے بارگاہ میں کریں گے، پروردگارا یہ کون بندے ہیں، یہ کون سے تیرے دوست ہیں، یہ کون سے تیرے عزیز ہیں کہ جسے تو نے اتنا عظیم رتبہ عنایت فرمایا ہے کہ جو گھوڑے پر کیا کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور گھوڑا انہیں ہواؤں میں پرواز کرواتا ہے، وہ سیر و تفریح کرتے ہیں، تو آواز خدا آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، راتوں میں عبادت کیا کرتے ہیں، جو راتوں کو نماز پڑھا کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پوری رات سویا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں، یہ اللہ کی عبادت میں اپنی راتیں گزارا کرتے تھے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو کیا کرتے تھے، دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے اور خدا کے خاطر صدقہ دیا کرتے تھے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جنت میں یہ رتبہ عنایت فرمایا ہے۔ اور خود روزے داروں کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چونکہ روزہ بہت اہم ہے، فروع دین کا جز ہے، رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے، فقط روزے داروں کے لیے، جس نے اللہ کے خاطر روزہ رکھا ہے، جس نے اللہ کے خاطر بھوک کو محسوس کیا، جس نے اللہ کے خاطر بھوک کو برداشت کیا، جس نے اللہ کے خاطر پیاس کو محسوس کیا، جس نے پیاس کو برداشت کیا ہے، ان کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا خاص دروازہ بنایا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، ریان کہتے ہیں، جس کو ریان کہتے ہیں، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل کیے جائیں گے۔ یعنی جب وہ دروازہ ہوگا تو محشر کے عالم میں جو قطاریں کھڑی ہوں گی، تو اگر کوئی دوسرا بندہ اس دروازے سے جانا چاہے گا تو خدا کی آواز آئے گی، نہیں، یہ بندہ، یہ وہی دروازہ ہے جسے فقط روزے دار داخل ہوں گے، جو میرے خاطر روزہ رکھا کرتے تھے، جو میری محبت کے خاطر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اتنا خدا کے قریب کبھی نہیں ہوتا جتنا حالت روزہ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنی بات کو اور واضح کر دوں کہ جب ایک چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے افطار کے وقت تک اپنے بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خامی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات جس سے اسے غصہ بھی آ جائے ماں کو، لیکن وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے، اپنے بچے پر غصہ نہیں کرتی، اپنے بچے کو جھڑکتی نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اسے معلوم ہے میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، اور جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو ماں کی جو نظر ہوتی ہے وہ شفقت کی نظر ہو جاتی ہے، ماں کا جو انداز ہو جاتا ہے وہ رحم والا انداز ہو جاتا ہے. پھر ماں ہر لحظے اپنے بچے پر رحم کی نظر کرتی ہے، اپنے بچے پر شفقت کی نظر کرتی ہے. تو وہ ماں جو اپنے بچے کو اتنا عزیز رکھتی ہے، اس کی ایک غلطی پر اسے ڈانٹتی نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں کرتی ہے، تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. جب بندہ حالت روزہ میں ہوتا ہے تو وہی خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرتا ہے حالت روزہ میں، تو خدا اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اس پہ نظر رحمت کرتا ہے، اس پر نظر مغفرت کرتا ہے، اس پر دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے، اس پر توبہ و استجابت کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے. اگر وہ طلب کرتا ہے تو خدا اسے عطا کرتا ہے، اگر وہ بخشش چاہتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، مغفرت چاہتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں اتنی عظیم توفیق عنایت فرما کہ ہمارا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.